وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ یعنی یہ اتنی ساری عبرت کی باتیں جو قرآن حکیم میں بیان ہوئی ہیں، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم بھی عبرت پکڑو۔ تو یہ بڑا آسان معاملہ ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں سمجھائی جا رہی۔ اگلی قوموں کے واقعات اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات کا جو ذکر ہو رہا ہے، اس میں نشانی ہے کہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ تو یہ قرآن حکیم میں ان آیات کو ہم نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ کوئی اگر ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے، نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس میں جو علماء نے دھوکے دیے ہوئے ہیں، وہ میرا پچھلے دنوں ایک کلپ بھی چڑھا ہے، علماء ماموں کیسے بناتے ہیں، اس میں ایک طرف سنجے دت کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ماموں اس آیت کے اوپر بھی بنایا انہوں نے، ترجمہ ہی ایسا اوٹ پٹانگ کر دیا کہ کسی کو، یعنی کسی کے متھے کو شاید لگے ہی نہ۔ ترجمہ کر دیا ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اچھا، حالانکہ یہ یاد دہانی کہاں سے؟ الذکر جو ہے اس کا ترجمہ تو ہے نصیحت، یاد دہانی پنجابی والی انہوں نے گولی کروا دی آپ کو، یہ یعنی ماموں بنایا نا، دو اس طریقے سے ترجمہ کیا کہ پتہ ہی نہ چلے۔ الذکر تو ویسے کہتے ہیں کسی کو کوئی بات یاد کروائی، جیسے قرآن حکیم کو بھی کہا گیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، یہ یاد دہانی، اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم جو ذکر بھی کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، تو یہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اچھا، تو قرآن حکیم کو اس حوالے سے کہا گیا کہ اللہ کی یاد دلانے والی کتاب ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کی طرف مائل کرنے والی نصیحت ہے، یہ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی، انہوں نے ترجمہ کیا یاد کرنے والا، یعنی حفظ کرو، بچے جڑے نا حافظ بناؤ، آپ نماز پڑھنے دی کوئی لوڑ نہیں ہے، نال ہی لے جان گے تانوں کتھے؟ انجینئرنگ تو پہلے جنت ہی جاندے سن، ان کے ادھر اور وہ تو میرا آپ یوٹیوب کے اوپر کلپ دیکھ لیں کہ حافظ قرآن کی فضیلت آپ لکھیں تو انشاءاللہ کئی فضائل و برکات ان کے کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ تو میرے بھائی جو المستدل الحاکم میں یا سنن ابی داؤد میں احادیث ہیں کہ جو حافظ قرآن ایسا ہوا کہ جس نے قرآن پڑھا، قرآن کے مطابق عمل کیا، قرآن کے حلال کو حلال جانا، قرآن کے حرام کو حرام جانا، تو ایسے شخص کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، اور اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو قرآن پڑھتا جا، جنت کی منازل طے کرتا جا، جہاں پہ تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری منزل ہوگی۔ پر وہ حافظ لبو نا سر، حافظ قرآن کو تو عمل کرنا تو خیر بہت دور کی بات ہے، حافظ قرآن کو تو پتہ ہی نہیں قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام وہی جانے گا جسے پتہ ہوا قرآن میں کیا لکھا ہوگا۔ تو یہ اس آیت سے انہوں نے کہا جی یہ قرآن یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ یہ ہے نصیحت کے لیے، لیکن اس کے لیے لفظ انہوں نے ایسا ڈھونڈا یاد دہانی، ایک ٹکٹ میں دو مزے ہو جائیں۔ جب ہم ان سے پوچھیں گے یار آپ نے یہ کیا ترجمہ کیا، تو کہیں گے یاد دہانی کا ہے نا، اور دوسرے کو یہ کہیں گے یاد کرواؤ، یعنی انہوں حفظ کرو، حفظ ترجمہ کر دیا، ایسے الفاظ۔ حالانکہ اس کا جو سمپل ترجمہ ہے، ہم نے بے شک آسان کر دیا ہے قرآن کو للذکر، کہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ایز فار ایز نصیحت از کنسرنڈ، قرآن حکیم دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے۔